پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی، اس لیے پارٹی چاہتی ہے بلاول وزیر اعظم۔ پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا موقف ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم کے امیدوار ہوں، کیونکہ کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ہمارے بغیر حکومت بنائے۔ نون لیگ کی جہاں تک بات ہے تو عددی برتری تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو بھی حاصل ہے، لیکن کوئی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج شام پارٹی کی CIC کا اجلاس ہے جس میں تجاویز سامنے رکھی جائیں گی، جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، لیکن میری ذاتی تجویز ہے کہ بلاول اگر وزیر اعظم نہیں بنتے تو بہتر ہے ہم حکومت کا حصہ نہ بنیں اور اپوزیشن میں بیٹھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نون لیگ کے وزیر اعظم کو ووٹ دیں اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، پھر وہ حکومت بنائیں۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہمارے پاس ہو نہ ہو مگر ہم اچھی اپوزیشن کر سکتے ہیں۔ پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ ملک کی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال بہت خراب ہے، بہت سے چیلنجز ہیں جن کا حکومت کو سامنا ہوگا، اگلی حکومت بہت مسائل کا شکار بھی ہوگی، اس کے پاس اکثریت بھی نہیں ہوگی۔ انتخابی نتائج کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کے مظاہرے اور دھرنے دیکھنے میں آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور اور کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفاتر پر مظاہرے کیے گئے۔ مظاہروں کے دوران NA 129 لاہور سے امیدوار شہزاد فاروق سمیت احتجاج کرنے والے کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ JUI FA کے تحت کراچی، حیدرآباد، خیرپور، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، کندھ کوٹ، نواب شاہ اور سجاول سمیت متعدد مقامات پر دھرنے دیے گئے۔ JUI FA کے مرکزی رہنما راشد سمرو نے نتائج کالعدم قرار دے کر نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا۔ نصیر آباد میں PB 14 کے نتیجے کے خلاف پیپلز پارٹی نے دھرنا دیا۔ کراچی میں جماعت اسلامی، کوئٹہ میں BNP، پشتون خامیپ اور نیشنل پارٹی نے DC آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر سندھ اسمبلی کی جیتی ہوئی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج تاخیر سے آنے پر جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور مختلف شہروں میں دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا، 8 فروری کو بہت سارے پولنگ سٹیشنز پر وقت پر پولنگ شروع نہیں ہوئی، وقت گزرتا گیا، ہم پولنگ شروع نہ ہونے کی شکایات کرتے رہے، عوام کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کارروائی کرنے والوں نے پہلے کیمرے ہٹائے اور پھر ڈبے بھرنے شروع کیے، فارم 45 نہیں دیے جا رہے تھے، بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹس کو فارم فراہم ہی نہیں کیے گئے تھے، فارم 47 میں بدترین دھاندلی کی گئی، RO کے آفیسز کو چاروں اطراف سے سیل کیا گیا تاکہ کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ ہم حقائق کو مسلسل عوام کے سامنے لاتے رہیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا بلدیاتی الیکشن سے زیادہ لوگوں نے اس بار جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے، ووٹا تو جماعت اسلامی کو پڑے یا PTI کے حمایت یافتہ امیدواروں کو پڑے، جو کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے وہ تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ ڈنڈے اور زبردستی کا مینڈیٹ ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا ہمیں خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے، الیکشن کمیشن کے فارم 47 کے مطابق مجھے 26,000 ووٹ ملے لیکن فارم 45 کے مطابق مجھے 30,466 ووٹ ملے، تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ ملے ہیں، ہم ان کے مینڈیٹ کو قبول کرتے ہیں، ہم تحریک انصاف کی جیت کو تسلیم کرتے ہیں، MQM ایک کونسلر کی نشست بھی نہیں جیت سکتی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے غزہ میں انسانی امداد میں اضافے اور رفح میں زمینی آپریشن شروع کرنے کے اسرائیلی منصوبے سے متعلق بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کے مطابق امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا ہے کہ رفح میں 10 لاکھ فلسطینیوں کی حفاظت یقینی بنائے بغیر فوجی آپریشن آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق
امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں یرغمالیوں کی محفوظ رہائی کے بارے میں بھی بات چیت کی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق بات چیت میں پیش رفت سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا۔ ترجمان کے مطابق بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے غزہ میں انسانی امداد میں اضافے کے لیے اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا اور کراچی کا 7واں نمبر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج لاہور سر فہرست رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 413 ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کا فضائی معیار خطرناک درجہ تک مضر صحت ہے۔ دوسری جانب دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دہلی دوسرے نمبر پر رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 242 ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر کراچی کا فضائی معیار بھی مضر صحت ہے۔ کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے، جہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 173 ریکارڈ کیا گیا۔ واضح رہے کہ AQI کے مطابق 151 سے 200 انڈیکس مضر، 201 سے 300 انتہائی مضر اور 301 سے اوپر انڈیکس خطرناک آلودگی قرار دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کسی کمپنی کے لیے ورک فرام ہوم کر رہے ہیں؟ تو کیا کسی اور ملک میں منتقل ہونا پسند کریں گے؟ جی ہاں، اگر جاپان میں رہائش اور کام کرنا آپ کا خواب ہے تو اب ایسا جلد ممکن ہونے والا ہے۔ جاپان کی جانب سے 6 ماہ کے ڈیجیٹل نوماڈ ویزا پروگرام متعارف کرانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ دفتر سے دور رہتے ہوئے گھر کسی اور جگہ سے کام کرنے والے افراد کے لیے ڈیجیٹل نوماڈ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جاپان کی امیگریشن سروسز ایجنسی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مارچ 2024 کے اختتام پر ڈیجیٹل نوماڈ ویزا پروگرام شروع کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت جاپان کا رہائشی ویزا حاصل کرنے کے خواہشمند افراد کی سالانہ آمدنی کم از کم $67,557 ہونا ضروری ہوگی۔ یہ ویزا 49 ممالک اور خطوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ہوگا۔ آمدنی کے ساتھ ساتھ خواہشمند افراد کے لیے پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس کرانا بھی ضروری ہوگی۔ جاپانی میڈیا کے مطابق ڈیجیٹل نوماڈ ویزا رکھنے والوں کو مستقل رہائش کے کارڈ فراہم نہیں کیے جائیں گے، جبکہ ان کے قیام کی مدت کو فوری طور پر بڑھایا نہیں جائے گا۔ ان افراد کو 6 ماہ بعد واپس اپنے ملک جانا ہوگا، جس کے بعد انہیں دوبارہ ویزا کی پیشکش کی جائے گی۔